تو آپ کو کیا یہ صحیح لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو اس طرح دیکھنے جائیں اور پہلے 10-15 منٹ میں اس کا فیصلہ کریں؟ اگر لڑکا جو ہے وہ خود پسند کر کے شادی کر لے گا تو وہ لڑکی خیال نہیں رکھے گی. میرے خیال سے تو سیرت دیکھنی چاہیے، لیکن سیرت آپ وہی 15-20 منٹ میں نہیں روسٹ کرواتی تھی. لیکن میری امی ہر دفعہ پسندیں مجھ سے ضرور روسٹ کرواتی تھی. مجھے دیکھنے بہت لوگ آئے تھے کبھی. طوبیٰ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھنے جاتے ہیں ایکچولی؟ اچھا یہ تو ہے، رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم ایک نئے خاندان سے تعلق جوڑ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو خاندان ہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا خاندان ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. اس کے بعد پھر لڑکی آتی ہے، پھر وہ سب کچھ لڑکی میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس میں کا سیرت کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، گھر گرہستی سنبھال سکتی ہے یا نہیں سنبھال سکتی. بیسیکلی زیادہ کچن ہوتا ہے، کچن سنبھال سکتی ہے کہ نہیں سنبھال سکتی ہے، کمرے میں اور کچن میں پہنچ ہی جاتی ہے. زیادہ زور غزالی آنکھیں، شگرفی ہونٹ اور یہ تو ڈیمانڈ ویسے زیادہ ہوتی لڑکے کی ہی ہے، یہ ڈیمانڈ لڑکے کی ہی ہوتی ہے. لیکن جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے اس کو اپنے گھر کی پڑی ہوتی ہے کہ بھی میرا گھر سنبھالنا ہے، اس نے آ کر مہمان آئے ہیں ان کو سنبھالنا ہے، تو وہ اس چیز پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. لڑکی کی بہن کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی سوچ ہوتی ہے. میرے خیال سے تو سیرت دیکھنی چاہیے، لیکن سیرت آپ وہی 15-20 منٹ میں نہیں جج کر سکتے. یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بیڈ ڈے ہو تو اس کا موڈ ٹھیک نہیں، کیا کریں گے آپ. تو امرین میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی تک یہ ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کسی کا رشتہ دیکھنے گئی ہیں، اور اگر گئی ہیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ بالکل، چھوٹے بھائی کا رشتہ ہم دیکھنے کے لیے گئے، لیکن چھوٹا بھائی پہلے سے دیکھ چکا ہوا تھا اور فیصلہ کر چکا تھا کہ یہیں پہ شادی کرنی ہے. تو ہم وہاں پر گئے تھے، صرف ہاں کرنے کے لیے گئے تھے. اور ابھی 8 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں. تو بھابھی ہماری بہت اچھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، جی پڑھی لکھی بھی ہیں. کبھی ہمارے ساتھ تو میں نہیں ہوئی ہم سب کی آپس میں. تو بڑا اچھا رہا، اس کا فیصلہ اچھا تھا. شاید شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں اچھا ہوگا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس کا فیصلہ اچھا تھا. ابھی اس طرح ہے کہ کچھ لڑکیاں اس ٹائم کے لیے تو آپ کی خدمت بھی کر رہی ہوتی ہیں، اچھا بول بھی رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک بار رشتہ ہو جائے تو پھر بدلے میں تم سے سارے لے لوں، میں نے دکھانا ہے ان کو کہ کیسے ہوتا ہے. پھر کیا بندہ فیصلہ کرے؟ یہ ایک مت بنا ہوا ہے کہ اگر والدین دیکھنے جائیں گے اور ارینج میرج ہوگی تو وہ لڑکی اس پورے خاندان کو، مطلب وہ ہوم بلڈر ہوگی اور پورے خاندان کو جوڑ کے رکھے گی. اور اگر لڑکا جو ہے وہ خود پسند کر کے شادی کر لے گا تو وہ لڑکی خیال نہیں رکھے گی. تو یہ یقینی طور پہ بالکل نہیں کہا جا سکتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ رشتہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے. عائشہ جی، آپ نے کیا ایکسپیرینس کسی کو دیکھنے جانے کا؟ مجھ سے سب بڑے تھے تو مجھے دیکھنے بہت لوگ آئے تھے کبھی. جب آپ کو دیکھنے آئے تو آپ کا کیا احساس ہوتا تھا؟ احساسات کیا ہوتے تھے آپ کے؟ بہت برا لگتا تھا، بہت برا لگتا تھا ٹرالی لے کے جانا. اور بلکہ ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ کوئی آئے اس طرح لوگ، تو میں نے کہا یہ میں نے نہیں بنایا ہوا، یہ بازار سے آیا، یہ بھی بازار سے آیا، یہ بھی. نہیں، حالانکہ مجھے سب کچھ آتا تھا. مجھے اگر کوئی دیکھ رہے ہوں گے جو مجھے دیکھنے آئے تھے اور وہ مجھے پہچان بھی سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ بہت پانی بہ چکا پھولوں کے نیچے سے. لیکن میری امی ہر دفعہ پسندیں مجھ سے ضرور روسٹ کرواتی تھی. لیکن میں نے نہ تو برا فیل کیا اور نہ ہی میں نے مطلب یہ جو بھی ہماری لڑکی ٹرالی لے کے آئی تھی اس طرح، میں تو ان کو ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ میری مدر کی کوئی کلیگز ہیں اور مہمان آئی ہیں تو بس. کیونکہ واقعی ہی لڑکی، میں چونکہ خود اس پروسیجر سے گزری، مجھے لگتا ہے کہ لڑکی کو امید ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اپنا آپ تو اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ اسے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا اور اس کو دیکھ کے ہر کوئی اوکے ہی کرے گا. پھر جب وہ نہیں ہوتا نا تو اندر سچ میں ایک ننھا سا دیا بجھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ دیے آپ کے اندر سے بجھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا ہوگا. تو بہرحال ایسے کسی کی مینٹلی ہیلتھ پر بات کرنا اچھی بات ہے. کیا میسج دیں گے آپ؟ میں تو یہی میسج دوں گی کہ خدا را جو بچیاں ہیں ان کے احساسات کا بہت خیال کریں، دل نہ توڑیں. اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ پہلے سے فیصلہ کریں، آپ جائیں ہی نہ، آپ صرف تصویر دیکھ کر سلیکٹ یا ریجیکٹ کر لیں. اور دیکھیں جو رشتے کروانے والے ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی بات آپ کو کرنی چاہیے. تو روزی روٹی اس میں لگی نہیں، وہ لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے جھوٹ بلواتے بھی ہیں اور آپ بولتے بھی ہیں. بعد میں فیملیز کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ کا باعث بنتے ہیں وہ سارے جھوٹ. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت کچھ کھلتا ہے واقعی. تو وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے یہ ٹرالی لے کے جانے کا؟
ہاں کیوں نہیں ہے, جیسے سب کا ہے ویسے میرا بھی ہے, میں بھی دور سے گزری ہوں, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے بھی اتنا نوٹس نہیں لیا تھا اس بات کو. ٹھیک ہے, نارمل آئے ہیں, چائے بنا دی ہے, اور تو ریجیکشن کا سامنا رہا ہے آپ کو؟ رہا ہے تو میں نے کہا دفعہ کرو, کر دیا تو کوئی بات نہیں, بٹی پاؤ صحیح کوئی اور صحیح. تو اور کیا بھائی, میں خوبصورت ہوں تو ہوں, کسی طرح کسی کو تو پسند آ ہی جاؤں گی. صحیح. جی عائشہ جی, ایک کریکٹر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جو ہم لوگ بچولا جو بیچ میں ہوتا ہے, جس کو ضرورت ہوتی ہے رشتہ کروا کے پیسے کی, تو آپ کیا مریم یہ کہیں گی؟ بچولن جو ہے نا یہ مین کیریکٹر ہوتا ہے اس سین میں, ٹھیک ہے, اور اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا, نہیں کوئی ڈوبے اس نے ادھر سے بھی پیسے پکڑنے ہیں, ادھر سے بھی پکڑنے ہیں, بریزے کا سوٹ بالکل. بریزے کا سوٹس بھی سوٹ لینے ہیں, بالکل بالکل, یہ بھی مسئلہ ہے نا, برانڈیڈ سوٹس بھی اب تو چلتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے ہر ایک کو گڈی گڈی چیزیں بتائیں گے کہ جناب کمال کی لڑکی ہے اور کیا سلیقہ شواری ہے, کیا ہے. لڑکے کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ بہت اچھا, مطلب باقاعدہ کہیں نا کہ سیٹلڈ ہے لڑکا, اور اس میں یہ خوبی ہے, وہ خوبی ہے, وہ خوبی بھلے اس میں نہ ہو, لیکن انہوں نے جو بیان کرنا ہے نا, کے سانس لینی ہے, کروا کے چھوڑنا ہے. وہ بعد میں پھر لڑکی والے بھی روتے رہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, یا لڑکے والے رو رہے ہوں گے کہ جیسے وہ گیا کدھر رشتے نہیں نہیں, وہ تو اگلے محاذ پہ اس کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, وہ اگلی جگہ پہ چلا گیا. بیچارے کو ڈیمانڈ بھی تو دونوں سائڈ سے پوری کرنی ہے نا. لڑکی والے کہتے ہیں ہمیں لڑکا ایسا چاہیے, بالکل بالکل, اور اس کی انکم اتنی ہونی چاہیے, اور ریچ ہونا چاہیے. ادھر لڑکی والوں نے بھی ڈیمانڈ کی ہوتی ہے, دونوں طرف سے ڈیمانڈ ہو جاتی ہے نا, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. نا بولے جھوٹ کی بنیاد پہ جو گھر بنے گا وہ بسے گا نہیں. اگر وہ سچ بولتا ہے تو پیسے جاتے ہیں, نہیں بیچارہ نہ کرے اس کو, لیکن اس کی تھوڑی مجبوری بھی ہوتے ہیں, وہ بیچارہ نہیں ہوتا. نہیں وہ بیچاری ہی ہوتی ہے عموماً, پھر کٹنی ٹائپ بیچاری بھی ہے, بیچارہ بھی, آج کل دونوں ہی کما رہے ہیں. اچھا, اگر وچولے والا طریقہ ٹھیک نہیں, ایسے گھر جانا بھی ٹھیک نہیں, تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے, ایسا کون سا صحیح طریقہ؟ لڑکی لڑکا خود ہی پسند کر لیں, ویری گڈ, آسان کام, انفارم کر دیں ضرور, ہے نا, پیرنٹس کو پسند کر لیں. جیسے میرے بھائی نے پسند کر کے ہمیں بتایا, ہم گئے اور ہم نے ہاں کر دی اور شادی بھی ہوگی. سارا سب لوگ بھی نا ایسا کر سکتے ہیں کہ پسند کر لیں. اگر ماں باپ فراخ دلی دکھائیں تو پھر سب لوگ ایسا کر سکتے ہیں. میرا ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ, اور اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں پسند کرتا ہوں اور میں شادی کروں گا اور جہیز نہیں لوں گا. تو میں نے اسے کہا کہ کیونکہ ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہے, تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم کچھ بن جاؤ تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو وہ ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ منسوب کر دیا ان لوگوں کو, اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھی بچی ہے, اور وہ دونوں ماشاءاللہ 2 ایئرس کے ہو گئے ہیں تقریباً ان کی انگیجمنٹ کو. لانگ ڈسٹینس ہے, وہ بچی کینیڈا میں ہے, تو وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں, ہیپی ہیں. لڑائی بھی ہوتی ہے, صلح بھی ہوتی ہے, بہت میچورٹی سے انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا, صرف اس لیے کہ دونوں کو پتہ ہے کہ فیصلے کی ذمہ داری ان پر ہے, نہ مطلب ہمارے پیرنٹس نے نہیں ہم پر اس چیز کو امپوز کیا. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم فیصلہ کریں وہ اچھا ہوگا, ہمارے بچے جو فیصلہ کریں وہ غلط ہوگا. تھوڑا سا ان پہ بھی ٹرسٹ ہمیں کرنا چاہیے. میں دیکھیں اگر نہیں ہونا, نہیں دونوں کے مطابقت نہیں ہوتی بعض اوقات, یا اور کئی فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ وہ رشتہ دیر تک نہیں چل سکتا, تو ظاہر ہے کہ وہ ختم کرنا پڑتا ہے. اس میں قصور کسی کا نہیں ہوتا. آپ کے بہت اپنے بھی آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں, اور جو غیر ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. دونوں طرف ایک سی کہانی ہے. ہم کوئی طے نہیں ہے کہ جی ضرور فیملی میں کریں گے تو ٹھیک ہوں گے معاملات. بعض اوقات فیملی میں کر کے بھی آپ پچھتاتے ہیں, اور کبھی باہر کر کے تو آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت اچھے ہیں, دنیا بہت پیاری ہے. جی بالکل ایسے تجربے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ کینیڈا میں ہے, تو اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں اور ہمارا اتنا بزنس ہے, یہ سب چیزیں, لیکن جب وہ شادی کر کے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ایک چھوٹا سا ان کا اپارٹمنٹ ہے اور وہ سارے کام کر رہے ہیں, اور پھر لڑکی کو بھی وہ کام والی بنا کے لے کے جاتے ہیں. اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں, بہت سارے کیسز اس طرح کے ہم نے دیکھے ہیں. بہت سارے کیسز میں لڑکیوں نے کمپرومائز کر لیا, بہت سارے کیسز میں لڑکیوں کے گھر والوں نے سٹینڈ لیا, انہوں نے اس رشتے کو ختم بھی کیا. تو مکس چیزیں, زیادہ تر یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ گزارا کرو, کیونکہ تم UK چلی گئی ہو, امریکہ چلی گئی ہو, باقی لوگوں کو بھی بلوا لو, یہ بھی تو معاملات ہیں نا, زندگی صحیح ہو جائے گی. UK کے پیچھے خیر. ہاں جی, ہاں جی, بالکل. یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کسی کے پاس نیشنلٹی ہے, پھر نہ اس کی عمر دیکھی جاتی ہے, نہ اس کے رنگ روپ دیکھے جاتے, بس نیشنلٹی کے اوپر ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. باہر جانا ایک ڈریم بن گیا ہوا ہے نا, تو وہ ڈریم جو ہے وہ ویسے تو پورا ہوتا نظر نہیں آتا, تو وہ اب رشتہ جو ہے اس کے لیے شاید لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ایک سب سے ایزیسٹ وے ہے
ایک امیگریشن حاصل کرنے کا. لیکن خیر میری بہو تو یہیں سے موو ہوئی ہے, تو اس لیے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ خیریت رکھے یہ سین نہیں ہے. لیکن یہ عموماً دھوکہ دہی کے بہت سے کیسز سنے ہیں, اور بچیوں کو خاص کر یہ نیشنلٹی کے جھانسے میں ضرور باہر بلایا جاتا ہے, کیونکہ وہاں کی لڑکیاں اپنے رائٹس جانتی ہیں اور وہ اس کو اس طرح نہیں سپریس کیا جا سکتا. اب یہاں کی بچیاں جاتی ہیں تو ان کو مجبوراً پھر پیچھے فیملی اور سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور وہ کمپرومائز کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کچھ چیزیں ہو, جیسے آپ اگر فائنینشلی اچھے ہیں یا نیشنلٹی ہے, پھر تو نہ یہ ساری چیزیں بہ جاتی ہیں, یہ رشتہ دیکھنا ساری چیزیں, وہ تو پھر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. وہ آپ طے کر کے چلتے ہیں نا کہ اب یہ کرنا ہی کرنا ہے, اب یہ ہو جانا چاہیے, اب یہ ہو جانا چاہیے, کوئی زور توڑ لگاؤ یہ رشتہ بالکل بالکل کچھ بھی کرنا وہاں نہ ریجیکشن ہے, چاہے کچھ برا لگے چاہے کچھ اچھا لگے. کیا کہتی ہیں رینا اس بات؟ ہاں جی بالکل اسی طرح سے ہی ہے, ایسا ہی ہے. صحیح ہے. ہاں ہم یہاں بھی جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, صرف باہر کی بات نہیں, یہاں بھی دیکھنے جاتے ہیں تو گھر بار ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اس کے ماں باپ یا بھائی جو ہے وہ جہیز دے سکتے ہیں, ہاں یہ ساری چیزیں یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں ذرا ایک اپر لیول ہے کہ وہاں کی نیشنلٹی ہے, وہاں رہنے کا موقع ملے گا. لڑکی کو اگر بیاہ رہے ہیں یا لڑکے کو بیاہ رہے ہیں تو اس کے ذریعے باقی فیملی ممبرس بھی بہت سارے کیسز میں, ہاں جی, تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہیپی لائف ہوگی. جی عائشہ جی, اس ٹاپک پہ لاسٹ کویشچن میں یہ کروں گی آپ سے کہ اب جیسے رشتہ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں, وہ گھر چینج کرتے ہیں, گاڑی رینٹ پہ لیتے ہیں جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے گھر چلا جاتا ہے, گاڑی چلی جاتی ہے. یہ اتنی کیا مجبوری بن گئی ہے, کیا کہیں گی؟ اصل میں بات وہی آ گئی, لالچ کی, دکھاوے کی, منافقت کی اور جھوٹ کی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح دکھا دینے سے اور کرنے سے ذرا بہتر نتائج ہوں گے. اگین وہ آپ نے تو میٹیریل کو امپورٹنس دی, آپ نے انسانوں کو تو دی نہیں. آپ نے یہ سوچا کہ نہیں اب یہ شادی کسی صورت ہونی چاہیے, اس کے لیے اگر لگتا ہے پیسہ لگ جائے, وصولی ہو جائے گی, وصولی ہو جائے گی بعد میں. تو یہ تو پھر کاروبار ہو گیا نا, بالکل. یہ بیاہ تو نہ ہوا. عثما کیا رائے ہے آپ کی اس دکھاوے کے بارے میں؟ میں ظاہر ہے اس کے حق میں تو بالکل بھی نہیں بول سکتی, کیونکہ جھوٹ ہے اور فریب دینا تو ویسے ہی غلط بات ہے. بس جو آپ ہیں آپ اس کے مطابق اور اپنے گھر کے حساب سے بچی یا بچہ دیکھیں اور اس کو چنیں اور مناسب طریقے سے بات چیت کریں اپنا. پھر تو رشتہ داری ہے, ورنہ تو یہ ڈیل بن جاتی ہے جو دوسری پارٹی دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے. وہ پردہ چاک ہو سکتا ہے نا, وہ پھر اس کے بعد وہ خوابوں کا محل دھڑام سے گر سکتا ہے, تو وہ پھر لڑائی جھگڑا اور بعد میں پھر بات کی مصیبت سے بچنے کے لیے بہتر ہے سچ بولیں. یہ فیصلے جو ہیں سوچ سمجھ کے کرنے والے ہیں. جلد بازی میں فیصلہ کر لینا, لڑکی کو ریجیکٹ کر لینا, یا یہ سوچ لینا کہ یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے وہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے, میرے حساب سے یہ ہونا نہیں چاہیے. سمجھداری سے انسان کام لے. آخر بڑے ہونے کا, میچور ہونے کا کیا فائدہ انسان کو؟ جو پرانے زمانے میں ہمارے بڑے بوڑھے تھے, بزرگ تھے, ان کی رائے کو اگر اب بھی بزرگ ہمارے گھر میں موجود ہیں تو وہ زیادہ تجربہ کار ہیں, ان کو ساتھ لے جائیں اور ان کی رائے کا احترام کریں. تو یہ جو ڈیمانڈ ہے نا, یہ ڈیمانڈ اگر نہ ہو, توقعات بہت زیادہ بلند نہ رکھیں. بالکل صحیح بات ہے, اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں چیزوں کو, متوازن رہیں, تو پھر آپ کو بھی ظاہر ہے. طریقہ یہ ہے کہ سمجھدار انسان جائے, زیادہ ڈیمانڈ زیادہ سوچ نہ لے کے جائے. آخر ایک لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں گھر پہ. کہنا آسان ہے کہ بیٹی بنا کے لا رہے ہیں, کوئی بیٹی بنا کے نہیں لاتا, یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر کے بڑے جو ہیں وہ جائیں, تو آج کی جنریشن گھر کے بڑوں کو سمجھتی ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے, تو کچھ سمجھتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں خود ہم زیادہ آج کی دنیا مختلف ہے, یقیناً مختلف ہے. اور یہ بات کہ جی ڈیمانڈ نہیں ہوگی, ڈیمانڈ تو کرے گی دنیا. تو پھر بچوں کو ان کے فیصلوں کی ذمہ داری خود لینی چاہیے. اسی پہ ہی رہتے ہیں. نہیں, اور پھر بچوں کو مطلب بچوں پہ اعتبار بھی کر کے دیکھیں, کیونکہ اگر وہ ڈیسیژن لیں گے تو نتائج کی ذمہ داری انہی پہ ہوگی, والدین پہ نہیں ہوگی. شاید وہ بہتر فیصلہ لیں اپنی زندگی کا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس قسم کا اعتماد بھی دیں اور کچھ ان کی تربیت بھی کریں اس حوالے سے. جہاں بہت سارے حوالوں سے تربیت کرے ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو تربیت کرنی چاہیے, تاکہ وہ بالکل بھی اس قسم کا فیصلہ نہ لیں کہ جس کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں. میرا خیال ہے کہ ان کو آپ کو ایسی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ بھئی اگر لڑکی ہے تو اس کو کس قسم کا, اگر اس نے پسند کی شادی بھی کرنی تو کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا دیکھنا چاہیے. لڑکی
اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا کیا ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کے بیک آف دا مائنڈ کچھ نہ کچھ جو ماں باپ نے ان کو بتایا ہوا ہے وہ چیزیں ہوں، اور وہ ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اعتماد ان کو دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے شادی کے جو اس موضوع پہ انڈرسٹینڈنگ سب سے پہلے دیکھنی چاہیے ہاں کہ کپل کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، وہ پھر ہر حالات میں گزارا کر لیتے ہیں اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے آپسی۔ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ دونوں کو ایک دوسرے کے خوبیوں خامیوں سمیت آپ قبول کرتے ہیں۔ بالکل، یہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھی چیزیں کہیں کہ یہ اس میں بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں، یہ نیگیٹو ہیں تو یہ ہم بدل دیں گے۔ ہم میں سے جو اصل بنیادی خرابی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دوسرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں، جیسا وہ ہے ویسا قبول کریں۔ قبول کریں۔ رشتوں میں خرابی بھی تو یہیں سے آتی نا، جب ہم جج کرنا شروع کر دیں۔ وہ تو بڑا آسان کام ہے نا، لیکن یہی ہے کہ آج کل کے بچوں کو، جہاں آپ کہہ رہی ہیں تربیت کی بات، تو بالکل تربیت ان کی ہونی چاہیے، لیکن اس تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی سوچ بھی تو ہے، وہ اور طرح کی پریکٹیکل لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس حساب سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جب وہ فیصلہ کر رہے ہوں تو ان کو وہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، مطلب ان چیزوں کا بھی خیال رکھے وہ جو اس کے ماں نے اس کو بتایا، اس کے باپ نے بتایا، اور کچھ ظاہر ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی اپنی بھی، وہ تو میرا خیال ہے مکس اینڈ میچ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ رشتہ دیکھنے کے جتنے بھی طریقے ہیں نہ تو مکمل طور پہ صحیح ہیں نہ ہی مکمل طور پہ غلط۔ رشتہ جب بھی دیکھنے جائیں تو اس کی بنیاد ہمیشہ سچائی پہ رکھیں، اور اگر آپ کسی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کے جذبات اور اس کی عزت کا خاص خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ میں ہوں مریم وقاص، آپ دیکھ رہے تھے تم جو چاہو تو سنو۔